بانوتی ان کا اگلا ہدف ہے. میں نے کاہن آبوکی کو دیکھا جو بانوتی کے کمرے کی جانب گیا اور چند لمحوں بعد باہر آ گیا. تو یقیناً انہیں بھی ہورم ہوپ کی طرح آخماہو نے اپنے پاس بلایا ہوگا. عالی جناب ہمیں کیسے معلوم ہوگا ان کے درمیان کیا باتیں ہوئیں؟ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یوسف کو امور مملکت میں دخل اندازی کا حق حاصل ہو اور فرما روا کو کسی طرح میری معزولی پر مجبور کریں. ہم ان کے منصوبوں سے کیسے باخبر ہوں؟ فکر مت کریں، خدا نے چاہا تو وہ اس کا وسیلہ بھی ضرور فراہم کر دے گا. علی جناب، آپ کے ساتھی شرف باریابی چاہتے ہیں. ہاں تو دوستو، غور سے سنیے. چند اہم امور ہیں جو آپ کو انجام دینے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے آپ سب کی مسئولیت جناب مالک جو ایک دانا اور تجربے کار شخص ہیں ان کے ذمہ ہوگی، اور آج کے بعد میرے اور آپ کے مابین یہ اور نیمی صابو رابطے کا کام کریں گے. اور دوسری غور طلب بات وہ یہ ہے کہ ہماری جنگ کاہنان معبد آمون کے ساتھ ہے اور وہ ہماری نابودی کا ارادہ رکھتے ہیں. اگر ہم نے سمجھداری سے کام نہ لیا تو دشمن ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ لوگوں کی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ فرما روا کے خواب کی تعبیر پیش نہ کر سکنے میں کاہنان و معبران معبد کی شرمناک شکست اور مصر کے دیگر خداؤں کے مقابل خدائی یکتا کی فتح کے ماجرے کی جگہ جگہ تشہیر کرو. بہت سے لوگ ابھی بھی اس ماجرے سے بے خبر ہیں اور یہ آگاہی آمون اور معبد آمون پر سے لوگوں کے اعتقاد کو کمزور کر دے گی. اور ایک آخری بات یہ کہ میرے پاس سوائے آپ جیسے قابل اعتماد اور امین دوستوں کے کوئی اور نہیں. لہٰذا آپ میری آنکھ اور کان بن کر گراں فروشوں اور منافع خوروں کی گندم کی ذخیرہ اندوزی اور حکومت کے خلاف کاہنوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں اور مجھے باخبر کریں تاکہ بر وقت کوئی کارروائی عمل میں لائی جا سکے. تیسری بات، ہمیں وسیع پیمانے پر کاشتکاری کی صورت میں کثیر مقدار میں بیج کی ضرورت ہوگی. لہٰذا آپ دوستوں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ مصر میں موجود گندم کی مکمل تفصیل سے مجھے آگاہ کیجیے. مستقبل میں آپ کو مزید سنگین ذمہ داریوں کا سامنا ہوگا جس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا. بیناروس، نیمی صابو، ہمارے یہ دوست تھکے ہوئے ہیں اور انہیں آرام کی ضرورت ہے، لہٰذا ان کے رہنے کا بندوبست کرو. خدا بند آپ کا نگہدار ہو. پھر ملیں گے. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. جناب مالک آپ ٹھہریے. آپ ایک جہاندیدہ اور تجربہ کار شخص ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان تمام امور میں آپ اپنے مفید مشوروں سے میری رہنمائی فرمائیے. مجھے آپ جیسے امین مشیر کی ضرورت ہے. جیسا آپ کہیں. میں نے کئی قافلوں کی رہبری اور رہنمائی کی ہے، لیکن آج کے بعد نبی خدا میرے رہنما اور رہبر اور ہادی ہوں گے. آپ جو حکم فرمائیں گے اس پر دل و جان سے عمل کروں گا. یہ سرمایہ تو اس عظیم بحران سے نمٹنے کے لیے ناکافی ہوگا. اسموتھ، بطور خزانہ دار مطلوب سرمایہ کے حصول کے ذرائع معلوم ہونے چاہیے. اس سلسلے میں ہمیشہ اسے بہترین طریقہ محصولات میں اضافہ اور لوگوں سے خراج کی مزید وصولی ہی رہا ہے. نہیں، یہ طریقہ تو ضرورت مندوں اور محتاجوں کو مزید مشکلات میں ڈال دے گا. اگر کوئی اتنا زیادہ محصول ادا نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں سرمایہ کی فراہمی کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہوگا. درود بر علی جناب یوزارسیف. تم پر بھی خدا کا درود ہو. یہاں کیا کر رہے ہو؟ پنتو اور اسموتھ پر بھی خداوند کا درود ہو. درود بر بیناروس. علی جناب، کل ہورم ہوپ جناب آخماہو سے ملنے معبد گئے تھے، البتہ اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی. میں ہورم ہوپ کی جانب سے زیادہ فکر مند نہیں ہوں. ممکن ہے وہ اقتدار کا خواہش مند ہو، لیکن آمون ہوتب سے ہرگز غداری نہیں کرے گا. وہ اتنی آسانی سے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرے گا. اور آج جناب آخماہو بانوتی سے ملاقات کو گئے تھے اور ان سے تقاضا کیا کہ وہ آپ کے خلاف کوئی اقدام کریں. تم نے خود انہیں دیکھا تھا؟ نہیں، بانوتی کی خادمہ نے خبر دی ہے. وہ ابھی چند لمحے پہلے ہی اس کام کے لیے روانہ ہو چکی ہیں. بلا شبہ ان کا مقصد آخماہو کی درخواست کو عملی جامہ پہنانا ہوگا. سب کچھ ممکن ہے،
لیکن اس صورتحال سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرا اور آپو پیس کا ماجرا یاد ہے نا آپ کو؟ وہ سازش معبد ہی کی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ کاہنان معبد آمون اپنے اہداف کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کے اقدام سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن میرے پاس بھی ایک قادر و توانا خدا ہے، میں خود کو اس کے سپرد کرتا ہوں۔ ویسے انہیں فکر مند ہونا بھی چاہیے، بالآخر کاہنان معبد آمون کو اپنا وجود خطرے میں جو نظر آ رہا ہے، سو انہیں اپنے بقا کے لیے ہاتھ پیر مارنے بھی چاہیے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اس مبارزے میں میں اور میرا خدا ہی کامیاب ہوگا۔ عالی جناب، آمن ہوتب فرما روائے مصر نے جناب یوزارسیف کو یاد فرمایا ہے۔ بہت خوب، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ اگرچہ بانودی نے اپنا کام کر دکھایا ہے، لیکن پھر بھی فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ آج میں نینیفر سے ملا، اس کے دل میں اب بھی وہی بغض و عناد باقی ہے۔ جناب یوزارسیف کے بارے میں اس نے کچھ کہا ہے کیا؟ جی، کہہ رہا تھا وہ انتقام لینے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہے۔ جانتا ہوں کہ نینیفر کپتا ایک خطرناک انسان ہے، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ عالی جناب یوزارسیف شرف باریابی چاہتے ہیں۔ درود بر فرما روا اور بانو محترم۔ درود بر یوزارسیف حکیم۔ خوش آمدید یوزارسیف، آپ تو اس قدر مصروف کار ہو گئے کہ ہمیں ہی بھول گئے۔ فرائض کی انجام دہی میں مشغول تھا، اب آپ نے یاد فرمایا، سو حاضر خدمت ہوں۔ میں گزشتہ ایام میں انجام پانے والے امور کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ فی الحال تو کوئی خاص کام عمل میں نہیں آئے جناب فرما روا۔ جب تک مکمل معلومات تکمیل کو نہیں پہنچ جاتی، کوئی بھی اقدام بے سود ہوگا۔ مثلا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مصر کی آبادی کتنی ہے، مرد و خواتین کی تعداد، بوڑھوں اور بچوں کی تعداد، ہر شہر میں مقیم افراد کی تعداد کتنی ہے، کتنے افراد شہر نشین اور کتنے زراعت پیشہ ہیں، اور یہ کہ کون سی زمینیں قابل کاشت ہیں اور کن خطوں میں واقع ہیں۔ تبھی کہیں جا کر کوئی سنجیدہ اور مناسب اقدام عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ ہماری قابل کاشت زمینیں صرف نیل کے اطراف میں واقع ہیں، اور جس کا جاننا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہر وہ زمین جہاں پانی موجود ہو قابل کاشت ہے۔ فراوانی کے ان 7 سالوں میں نہ صرف دریائے نیل کے پانی میں اضافہ ہوگا، بلکہ ارادہ خدا بندی سے بارش پوری سرزمین مصر کو سیراب کر دے گی۔ کون سا کام ہے جو آپ کے خدائے یکتا کے دست قدرت میں نہ ہو؟ پورے مصر پر 7 سال باران رحمت کا برسنا۔ پھر تو تمام سرزمین مصر میں ہی کاشتکاری کی جا سکتی ہے۔ بس ہمیں کاشتکاروں کو یہ بتانا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں، اور سالانہ مصرف کے علاوہ باقی ماندہ تمام گندم حکومت مصر ان سے مناسب قیمت میں خرید لے گی۔ اور گندم کی خریداری کے لیے یہ کثیر سرمایہ آئے گا کہاں سے؟ ایک تو محصولات کی معافی کے ذریعے، دوسرے زمین کے عوض گندم کی خریداری کے ذریعے۔ جو شخص جتنی زیادہ گندم حکومت مصر کی تحویل میں دے گا، وہ اسی مناسبت سے اپنی زیر کاش زمین کا مالک قرار پائے گا۔ یہ زمینیں طول تاریخ میں حکومتوں کے استحکام اور مصر کے فرما رواؤں کے اقتدار کی ضامن رہی ہیں، انہیں دوسروں کے حوالے کر دیں۔ ان زمینوں کو دوسروں کے حوالے کر دینے سے تو ہماری حکومت غیر مستحکم ہو جائے گی۔ اس کے برعکس آپ معبد آمون کی تمام تر دولت و ثروت اور تمام املاک کے مالک ہو جائیں گے۔ 3000 سال سے آج تک کوئی بھی آمون کی دولت کو ان کاہنوں سے حاصل نہیں کر سکا، تو پھر آپ کس طرح لیں گے؟ ہم جبرن کسی سے کچھ نہیں لیں گے، وہ خود اپنی مرضی سے ہمیں دیں گے۔ مجھے اب بھی اپنے سوال کا جواب نہیں ملا۔ کیا اس طرح ہماری حکومت غیر مستحکم نہیں ہو جائے گی؟ سیدھی سی بات ہے، ہم گندم مفت میں کسی کو بھی نہیں دیں گے، خواہ وہ کاہنان ہوں خواہ ثروت مند۔ اس کے عوض یا تو انہیں اپنی دولت دینی ہوگی یا اپنی زمین اور دیگر املاک، اور یوں جو کچھ بھی ہم ان غریب کاشتکاروں کو دیں گے اسے دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ اگر سرمایہ دار طبقہ اور کاہنان خود ذخیرہ کر لے تو انہیں ہم سے گندم خریدنے کی کیا ضرورت ہوگی؟
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ماں سوائے حکومت مصر کے کوئی بھی گندم کی ذخیرہ سازی میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ کیا مورد نظر سرمایہ کی فراہمی کی کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں، بالکل ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں پہلی فرصت میں مردم مصر سے خطاب کرنا چاہوں گا۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم عوام سے مدد مانگے تو وہ ہم سے تعاون کریں گے؟ مجھے امید ہے کہ وہ تعاون ضرور کریں گے۔ ایک اور بات، مجھے خبر ملی ہے کہ معبد کے معبر اعظم کی لاش دریائے نیل سے ملی ہے۔ یعنی ڈوب گئے؟ نہیں، مجھے یقین ہے کہ انہیں ڈبویا گیا ہے۔ کیا کاہنوں نے ان کی جان لی ہے؟ عالی جناب، میرا خیال ہے کہ چونکہ انہوں نے یوزار شریف کی تعویل خواب کی تائید کی تھی، لہذا انہیں معبد کی جانب سے یہ سزا دی گئی ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ میں قاتل کو بخوبی جانتا ہوں۔ آنکھ ماہو ان کاموں کے لیے کبھی بھی کاہنوں کا استعمال نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنی منمانیوں اور قتل و غارت گری کی انتہا کر دی ہے، اب ان کے لیے کچھ سوچنا ہی پڑے گا۔ یہ سب لوگ ایک بیگانے کافر کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں فرما رواں کے خواب کی تعبیر کی خاطر ان بیچارے عوام کو نہ جانے کیا کیا سہانے خواب دکھا ڈالے۔ شروع خداوند مردم مصر کے نام سے، وہ خداوند کہ جس نے مصر اور مردم مصر کو خلق کیا۔ میں اس عظیم اجتماع میں آپ سب لوگوں کی شرکت پر آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اس اجتماع سے میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے آپ سب لوگوں کی مدد و تعاون درکار ہے۔ در حقیقت ہمیں آنے والے 7 سالوں کے اس طویل قحط تو خشک سالی کے متعلق کوئی چارہ جوئی کرنی ہوگی، اور اگر آپ عوام کی مدد اور تعاون ہمیں حاصل نہ ہو تو یقیناً ہم قحط پر قابو پانے میں ہرگز کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام حقائق آپ کے سامنے کھول کر رکھ دوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں گندم ذخیرہ کرنا ہے، لیکن اگر میں آپ سے چاہوں کہ آپ اپنی ضرورت کے علاوہ باقی ماندہ گندم مفت میں حکومت کی تحویل میں دے دیں تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ وہ تو ظاہر ہے کہ نہیں کریں گے۔ سلام اپنی محنتوں کا ثمر حکومت کے حوالے کیوں کرنے لگے؟ حتیٰ کہ میں تو ایک مٹھی گندم بھی کسی کو نہ دوں۔ تم بھی اگر کسی کو مفت میں گندم دے دیتے، آج ہماری طرح غریب ہوتے، دولت مند نہ ہوتے۔ بس ایسی صورت میں تو حکومت آپ سے گندم یا تو درہم و دینار کے عوض خریدے جو اس کے پاس نہیں ہے، یا پھر زمین کے بدلے۔ بہت خوب، ہم اگر ضرورت کے مطابق کچھ گندم زمین کے عوض خرید بھی لیں تو گندم کے ذخائر کی حفاظت کے لیے جو گودام درکار ہوں گے وہ کس سرمایہ سے تعمیر کریں، اور اس کے مزدوروں اور کارکنوں کی اجرت ہم کہاں سے ادا کریں؟ اور وہ کاشتکار جو اپنی زمینوں پر کاشت کرتے ہیں، ہم ان سے گندم خریدنے کے لیے قیمت کہاں سے ادا کریں؟ آخر اس گندم کی خریداری ہم کس طرح کریں؟ خوب، تم بولو۔ آخر حکومت مصر کے پاس اتنا سرمایہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حکومت مصر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک دن ایسے بڑے قحط کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس پر قابو پانے کے لیے اتنے کثیر سرمایہ کی ضرورت پڑے گی۔ لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ عوام کی مدد اور تعاون کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ کیا آپ حاضر ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے باہمی تعاون سے خود کو اس جان لیوا بحران سے نجات دلائیں؟ بالکل، کیوں نہیں؟ بالآخر ہمیں اپنی نجات کے لیے کوشش تو کرنی ہوگی۔ ہم تعاون تو کرنا چاہتے ہیں، مگر کیسے کریں؟ اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا۔
سب سے پہلے محصولات کی معافی کے ذریعے مصر کا سرمایہ دار طبقہ ہر سال اپنی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ بطور محصول حکومت مصر کو دینے کا پابند ہوگا۔ ہم ان محصولات میں سے کچھ حصہ انہیں معاف کر دیں گے۔ جو شخص بھی 1 سال کا محصول اپنے مقررہ وقت سے پہلے ادا کر دے گا، ہم بعد میں اس کا اگلے 2 سال کا محصول معاف کر دیں گے، اور جو کوئی بھی اپنے 7 سال کی محصولات کی پیشگی ادائیگی ابھی یکمشت کرے گا تو ہم اسے 14 سال کا محصول معاف کر دیں گے۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہے، میں تو اپنا محصول پہلے ہی ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ 7 سال تک ہمیں محصول ادا نہیں کرنا ہوگا، اور حکومت کے مفاد میں بھی ہے کہ اس کی مشکل بھی حل ہوگی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کے فرعونہ یا حکمرانوں کی طرح ہمسائے ممالک پر حملے کر کے کشت و خون و غارت گری کے ذریعے جو مال غنیمت ہاتھ آئے اس سے ہم گندم کی خریداری کریں، اور یہ بات تو واضح ہے کہ اس جنگ میں شرکت لازمی ہوگی۔ یعنی اس سے پہلے کہ قحط ہمیں برباد کر دے، ہم جنگ میں شرکت کر کے خود کو ہلاک کر ڈالیں۔ بہت خوب، بہت خوب، میں بھی جنگ کے حق میں نہیں ہوں۔ اگر آپ جنگ کے ذریعے مائل نہیں ہیں تو پھر آپ لوگ خود ہی گندم کی خریداری کے لیے درکار سرمایہ مہیا کریں۔ ہر شخص اپنی آمدنی کا 5واں حصہ اس مہم کے لیے مختص کر دے تاکہ اس سرمایہ سے گندم خریدی جا سکے۔ اگر اپنی آمدنی کا 5واں حصہ دینے سے ہم جنگ سے بچ سکتے ہیں تو ہمیں قبول ہے۔ ہم تو ان جنگوں سے جن میں لاکھوں جانیں ضائع ہوتی ہیں تاکہ محض حکومت کے خزانوں کو بھرا جائے، اب تنگ آ چکے ہیں۔ نبی خدا کو باہر کے حالات کی بھی کچھ خبر ہے؟ عالی جناب پوتیفار دنیا کو خیر بات کہہ کر راہی دیار غرب ہو گئے ہیں۔ پوتیفار گزر گئے؟ جی ہاں علی جناب، آج ان کے آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ خدا اپنی رحمت پوتیفار پر نازل کرے اور ان کی خطاؤں کو درگزر کرے۔ وہ ایک اچھے انسان تھے، میں ان کا احسان مند ہوں۔ انہوں نے میرے لیے کافی زحمات اٹھائیں۔ پوتیفار ایک عظیم انسان تھے، رحمت خداوند ان کے ساتھ ہو۔ لیکن آپ نے ان کے ہاتھوں کافی رنج اٹھائے اور آپ کی عمر کے کئی سال بے جرم و خطا قید و بند کی نظر ہو گئے۔ لیکن وہ اب بھی میرے لیے محترم ہیں اور ان کے لیے میرے دل میں کوئی کینہ نہیں ہے۔ اے کاش کہ میں انہیں اپنے جد ابراہیم خلیل خدا کے دین کی دعوت دے سکتا۔ خدا ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ یوزار صرف ایک بیگانہ ہے، مصر کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے۔ وہ سرزمین مصر کا پروردہ اور تربیت یافتہ ہے۔ وہ نہ صرف ہمارے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے بلکہ انتظامی امور میں بھی ہم سے زیادہ ماہر ہیں۔ آخر تم نے ہورم ہوپ کو جانشین پوتیفار کیوں نہیں چنا؟ بانو،
खुर्रम होप एक बहादुर सिपाही हैं। वो उमूरे ज़राअत और खुराक और खजाना दारी से नावाकिफ हैं। उनके लिए सिपह सालार का मनसब ही बेहतर रहेगा, जिसका इंतखाब जनाब फरमानरवा ने किया। तुम सब काफिर हो गए हो, तुम भी, तुम्हारा शोहर भी और यूजार सिर्फ भी। तुम लोगों का मिस्र के खुदाओं और उनके आइन पर ईमान नहीं रहा। तुम सब के सब माबद के खिलाफ मुत्तहिद हो गए हो। आली जनाब यूजार सिर्फ अजीज मिस्र तशरीफ लाते हैं। दरूद बर फरमारवाए मुक्तदर व मेहरबान मिस्र। दुरूद बर युजार सीफ हकीम अजीज मिस्र। फरमारवा ने मुझे जनाब पुतिफार की जानशीनी के लायक जाना, इसके लिए मैं उनका सिपासगुजार हूँ। जब खुदावंद ने आपको रिसालत जैसी अजीम जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किया, तो फिर मिस्र के इंतजामी उमूर के लिए हम आपके अलावा किसी और का इंतखाब किस तरह करते? आप तो इससे कहीं ज्यादा मकाम और मर्तबे के लायक हैं। आप हमारे नज़दीक मुदीर व मुदब्बिर, दाना और हकीम व मोतमिद व अमीन की हैसियत रखते हैं। मिस्र के तमाम उमूर और इस बहरान से जो हमें दरपेश है, निमटने के लिए भला हम आप जैसे लायक और दाना मुदब्बिर को छोड़कर क्यों कर किसी और का इंतखाब कर सकते हैं? जनाब फरमारवा की इन नवाजिशात पर मैं उनका सिपासगुजार हूँ और उम्मीद है कि मैं उनके इस एतमाद का कमा का हक अदा कर सकूँगा।